ایک صحابی نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت کون سا ہے؟ فرمایا کلمہ طیبہ ہے، اور وہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی آیت طیبہ کے تحت ایک حدیث پاک بیان کی ہے۔ ویسے وہ حدیث پاک ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں کچھ غریب ہیں، کچھ مالدار ہیں۔ جو مالدار لوگ ہیں وہ اللہ کے نام پہ خیرات کر کر کے اتنی نیکیاں کما لیتے ہیں کہ ان کی نیکیوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو بڑا کمزور سمجھتے ہیں۔ تو وہ جو مالدار ہیں وہ تو نیکیاں کمائیں گے، کل قیامت کے دن ان کے بڑے درجات ہوں گے، وہ اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو اس خرچ کے نتیجے میں، اس خیرات کے نتیجے میں بڑے ان کے نامہ اعمال ہوں گے قیامت کے دن۔ ہمارے پاس تو مال نہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کے پاس مال نہیں ہے وہ فکر نہ کریں، وہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ رب العالمین ان کو اتنے درجات عطا فرمائے گا کہ کل قیامت کے دن مالداروں کے درجات سے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے درجات زیادہ بلند ہوں گے۔ تو ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ فرمایا سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ مشکات شریف کی ایک حدیث پاک ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کو عام وظیفہ نہ سمجھو۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جنت کی چابی ہے کہ یہ شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا رسول اللہ کی بارگاہ میں من اسعد الناس بے شفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ قیامت کے دن وہ خوش بخت کون ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ فرمایا اسعد الناس بے شفاعتی یوم القیامت لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ فرمایا قیامت کے دن مجھ محمد عربی کی شفاعت اس خوش بخت کو نصیب ہوگی جس نے خلوص نیت کے ساتھ اپنے دل اور اپنے نفس کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ادا کیا۔ پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو طور پہ جب اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے تو ایک دن اللہ سے ہم کلام ہوئے، عرض کیا یا الہ العالمین مجھے ایسا وظیفہ بتاؤ کہ وہ میں کروں تو مجھے تیرا قرب نصیب ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے جب یہ عرض کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کلیم اللہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو عرض کی یا الہ العالمین لا الہ الا اللہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تجھ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا ہے، میں نے تو یہ عرض کی کہ کوئی خاص وظیفہ بتاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وآمرہن غیری ودعن فی کفۃ۔ فرمایا ساتوں آسمان اور ان میں جو کچھ بھی ہے میرے علاوہ، اللہ فرما رہا ہے حضرت کلیم اللہ کو، میں رب العزت کے علاوہ ساتوں آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، اور سات آسمان فرمایا فی کفۃ وہ ایک ہاتھ پہ رکھ لو، لا الہ الا اللہ فی کفۃ اور دوسرے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ رکھ لو۔ فرمایا یہ لا الہ الا اللہ ساری کائنات سے اللہ کی بارگاہ میں بھاری ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے قول جمیل میں حضرت شیخ ابو یزید قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے، ان کا واقعہ بیان کیا۔
فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خاص مریدین اور خلفاء شاگرد ان کے درمیان بیٹھے تھے کہ اچانک اس محفل میں موجود ایک لڑکا، اس کے چہرے پہ پریشانی آ گئی، تو آپ نے اس سے پوچھا تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے عرض کیا حضور کچھ دن ہوئے میری والدہ کا وصال ہوا، ابھی ابھی آپ کی محفل میں بیٹھ کے میں نے سوچا کہ میں کشف کے ذریعے دیکھوں والدہ کس حال میں ہے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ بیان کیا، مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا، تو میں نے سوچا کہ میری والدہ کس حال میں ہے میں دیکھوں، یہاں بیٹھے بیٹھے حالت کشف میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو وہ جہنم میں جل رہی تھی، اس لیے میں پریشان ہو گیا۔ حضرت شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے دل میں 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہوا تھا پہلے کا، وہ دل میں اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میں نے اس نوجوان کی ماں کو بخشا۔ اب وہ یہ جملہ بولتے گئے، ادھر دیکھا اس نوجوان کو تو نوجوان کا چہرہ کھل اٹھا۔ نوجوان کو پتہ نہیں کہ شیخ ابو یزید قرطبی نے کیا کام کیا، لیکن نوجوان کا چہرہ کھل اٹھا، تو آپ نے فرمایا پہلے تم پریشان تھے اب تم خوش نظر آ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور وجہ تو مجھے نہیں پتا، اب میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پہلے اس حدیث کے حوالے سے مجھے تردد تھا، نوجوان کو میں نے نہیں بتایا کہ میں نے 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا کلمہ تیری ماں کو بخشا ہے، جب اس کے اس کشف کا حال میں نے دیکھا تو مجھے حدیث پر بھی یقین ہو گیا، اور پہلے اگر کشف پر تردد تھا تو حدیث کو سامنے رکھ کے کشف پر بھی میرا تردد ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے کلمہ طیبہ کے حوالے سے حضرت شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل کا واقعہ۔ یہ اور بھی کئی اولیاء کاملین کے حوالے سے کتابوں میں موجود ہے، لیکن یہ قول جمیل میں حضرت شاہ ولی اللہ نے اس انداز سے یہ بیان کیا ہے، تو پتہ چلا کہ ہم خود غافل ہیں، وگرنہ رب العالمین نے تو جنت کو بڑا سستا کر دیا ہے۔ ہم سے کلمہ بھی نہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہرچہ خواہی زیستن با آبرو، ہر وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ میں آبرو کے ساتھ عزت کے ساتھ زندگی گزاروں، ہرچہ خواہی زیستن با آبرو، یاد او کن یاد او کن یاد او، وہ اللہ رب العالمین کی یاد کو اپنا وظیفہ بنا